اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں۔ پہلا، فقراء۔ فقیر ایسا شخص ہے جو غنی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ایسے شخص کو قرار دیا ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہے۔ اس میں معذور، مستقل، بیمار، زیادہ اہل و عیال والے جن کی آمدن ان کے بال بچوں کی کفایت نہ کرتی ہو۔ دوسرا، مساکین۔ مراد وہ لوگ ہیں جو فقیر سے زیادہ محتاج اور بے بس ہیں اور عزت نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، یعنی سفید پوش لوگ۔ ان میں وہ لوگ سر فہرست ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اس کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیں اور لوگوں کے سامنے سوال نہ کریں۔ عاملین زکوٰۃ۔ عاملین سے مراد وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ صدقات کی وصولی، ان کا حساب کتاب لکھنے، وصول شدہ کی حفاظت کرنے اور ان کی تقسیم کے کاموں پر مامور ہیں۔ ایسے لوگ مالدار بھی ہوں تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی اس کام کی اجرت دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب۔ اس سے مراد ہے کسی کو تالیف قلب کے لیے کچھ دینا، جیسے کسی بااثر کافر کو جو اسلام کی طرف مائل اور اس کی مدد کرنے پر امید ہو کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو مدد دینا جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے مدد دینے کی ضرورت ہو۔ وہ کافر جن کی مدد دینے کی صورت میں امید ہو کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ نو مسلم، کمزور ایمان کے لوگ، مدد نہ ہونے کی صورت میں اسلام سے منحرف ہونے کا خطرہ ہو، ان افراد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے لوگ مالدار ہوں۔ عیسائی مشنریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ گردن چھڑانے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل غلامی ختم ہو چکی، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات ہیں۔ مثلاً کوئی مسلمان اگر دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو اس مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ مقروض۔ ایسا شخص جو اپنے گھروں والوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے مقروض ہو گیا ہو۔ ایسا شخص جو کاروبار میں نقصان ہونے، آگ لگ جانے یا چوری ہونے کی وجہ سے مقروض ہو جائے۔ ایسا شخص جو گھر والوں کی بیماری یا ان کے علاج کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو۔ ایسا شخص جس نے دو فریقوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ضمانت دی ہو تو تاوان کی ادائیگی حد تک زکوٰۃ کی رقم سے تعاون کرنا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ۔ اس میں ایسے تمام لوگ شامل ہیں جو دنیا اسلام کے غلبے کے لیے کسی بھی طریقے سے جہاد اور قتال کے عمل میں مصروف ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور مجاہد ہیں۔ سامان جنگ خریدنے کے لیے دفاعی فنڈ میں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ دینی تعلیم کے اداروں میں جہاں غریب طلباء تعلیم حاصل کرتے ہوں، ان کے لیے بھی اس مد سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا حق دو گنا ہے، اس لیے کہ وہ فقراء اور مساکین میں سے ہیں، اور دوسرے ان کی تعلیم کا مقصد اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے۔ کسی بھی تبلیغی مد میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تحریر ہو جیسے شائع کرایا جائے، یا تقریر ہو جسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ریکارڈ کرایا جائے، یعنی تبلیغی جدوجہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابن سبیل، مسافر۔ اس سے مراد مسافر ہے۔ اگر کوئی دوران سفر مدد کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ کن افراد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں؟ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور بنو ہاشم شامل ہیں، یعنی آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث اور کچھ لوگوں کے مطابق بنو مطلب بھی ہیں۔ مالدار۔ اس سے مراد صاحب حیثیت لوگ ہیں، مگر کچھ صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ عاملین زکوٰۃ اور مسافر۔ فی سبیل اللہ۔ بعض علماء نے علم دین کے لیے حاصل کرنے اور پھیلانے کے لیے خود کو وقف کر دینے والے علماء اور طلباء کو شامل کیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ مؤلفہ القلوب۔ جو لوگ صلح کرانے کے لیے قرض کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیں۔ غیر مسلم۔ زکوٰۃ خالص مسلمانوں کا حق ہے۔ مسکین، یتیم اور قیدی عام ہیں، خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ فاسق اور فاجر اور بدعتی۔
امام ابن طیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے فقراء مساکین میں سے مستحق لوگوں کو تلاش کرے جو دیندار اور شریعت کے پیروکار ہوں، جو بدعت یا فسق و فجور کا اظہار کرتے ہوں تو اس سزا کا مستحق ہے کہ اس سے تعلق توڑ لیا جائے اور اسے توبہ کروائی جائے۔ وہ مدد کا مستحق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو بے نمازی ہو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی رقم دے دی جائے، اگر وہ نماز پڑھنے کا اقرار نہ کرے تو اسے نہ دی جائے۔ صحت مند اور کمانے کے قابل شخص۔ 2 آدمی ہجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دونوں طاقتور ہیں تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر اس میں غنی اور طاقتور کما کر کھا سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ تعمیر مسجد۔ زکوٰۃ کے سرمائے سے مساجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، البتہ دینی تعلیم کے ادارے تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ والدین۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی کفالت کریں، دادا دادی بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ اولاد کی کفالت والدین کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جب اولاد چھوٹی ہو اور کمانے کے قابل نہ ہو۔ یہی حکم پوتا پوتی اور نواسا نواسی کا بھی ہے۔ بیوی کا نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے شوہر بیوی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتا، البتہ شوہر کے مسکین ہونے کی وجہ سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ رفاہی کام جیسے سڑک، پل، ہسپتال وغیرہ بنانے کے لیے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے چند سوالات۔ کیا زکوٰۃ 8 مصارف میں تقسیم کرنا لازم ہے؟ حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بن جبیر، امام حسن، امام عطا سوری اور ابو عبیدہ کے مطابق کسی ایک انسان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا زکوٰۃ ہسپتالوں کی تعمیر یا مشنری وغیرہ کے لیے دی جا سکتی ہے؟ ہسپتالوں کی تعمیر یا مشنری یا عملے کی تنخواہ زکوٰۃ کی مداد میں شامل نہیں۔ زکوٰۃ کو کسی بھی ایسے کام میں صرف کرنا درست نہیں جس میں تبلیغ نہ ہو۔ کیا زکوٰۃ کی رقم مارکیٹنگ پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ مارکیٹنگ زکوٰۃ کی مداد میں شامل نہیں۔ مارکیٹنگ کا کام سوشل ویلفیئر کے کاموں میں سے ہے، کسی کام کے لیے بھی ہو تو بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی ہسپتال کی اشتہاری مہم میں میڈیا اور دیگر ایڈورٹائزمنٹ پر اٹھانے والے اخراجات پر زکوٰۃ کی مد سے خرچ کرنا شریعت کے مقاصد سے تجاوز ہے۔ کیا زکوٰۃ میں باعمل مسلمان کو فاسق اور فاجر پر ترجیح دینی چاہیے؟ ابن تیمیہ کے قول کے مطابق بے شک بے نماز شخص سے نماز پڑھنے کا وعدہ لیا جائے، اگر وہ نماز کی پابندی کرے تو اسے زکوٰۃ دی جائے، ورنہ نہیں۔ جب تک بے نماز شخص توبہ نہیں کرتا اسے زکوٰۃ سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے دائمی فتویٰ کونسل کے مطابق جو ضرورت مند شخص نماز نہیں پڑھتا اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ کیا عام تعلیمی اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تعلیم کا فروغ ایک مبارک کام ہے، مگر زکوٰۃ کے مصارف میں شامل نہیں، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کا مقصد اسلامی احکامات کا فروغ نہیں بلکہ اسلامی شریعت کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، مثلا مردوں اور عورتوں کی مخلوط، مجالس، موسیقی وغیرہ اور حجاب کو پامال کیا جاتا ہے۔ کیا دینی اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی مد فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورۃ الفرقان آیا 52۔ پھر انکار کرنے والوں کی بات تم ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کبیر کرو۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ہا کی ضمیر سے مراد قرآن مجید ہے اور یہ مکی صورت کی آیت ہے، جبکہ مکہ میں قتال کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مکی جہاد علم اور بیان کے ساتھ تھا، جبکہ مدنی جہاد مکی جہاد کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور تلوار کا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کو واضح الفاظ میں سبیل اللہ قرار دیا ہے، اس لحاظ سے دینی اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا فی سبیل اللہ میں سارے بھلائی کے کام شامل ہیں؟
اگر معاملہ اسی طرح ہوتا تو پھر آیت کریمہ میں زکوٰۃ کو صرف 8 مدات تک محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زکوٰۃ کے مفاد عامہ اور دیگر رفاہی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فی سبیل اللہ کی مد میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو۔ کیا زکوٰۃ کی مد سے کفن کا خرچ اور تجہیز و تکفین پر کیا جا سکتا ہے؟ لاوارث لاش کو لے جانا اور اس کی تجہیز و تکفین کرنا بہت اچھا رفاہی کام ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں شامل نہیں۔ کیا زکوٰۃ کی مد سے میت کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ 8 مصارف میں شامل نہیں، اس لیے زکوٰۃ کی مد میں سے اس پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا زکوٰۃ کی مد سے نہروں کی کھدائی کرا جا سکتی ہے؟ نہروں کی کھدائی بلا شبہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن زکوٰۃ کی 8 مدات میں شامل نہیں۔ کیا مسجد کی تعمیر زکوٰۃ کی مدد سے کروائی جا سکتی ہے؟ مساجد کی تعمیر مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے اور اس پر اجر عظیم کی بشارت بھی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کی 8 مدات میں شامل نہیں۔ کیا فی سبیل اللہ کی مدد سے دینی کتابوں کی لائبریری بنائی جا سکتی ہے؟ دین کا علم جہاد ہے۔ خالص دینی کتابیں جو بدعات اور شرک سے پاک ہوں خرید کر وقف کر سکتے ہیں۔ کیا دعوتی اور تبلیغی تنظیموں اور اداروں کے تمام اخراجات زکوٰۃ سے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ جہاد کے مفہوم میں دینی علوم دعوتی تبلیغ کا کام شامل ہے۔ مسلح جہاد سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا مطلوب ہوتا ہے، اور یہی مقصد دعوت اللہ اور اشاعت دین کے کاموں سے بھی پورا ہوتا ہے۔ اس لیے دینی مدارس اور دعوتی تبلیغی تنظیموں اور اداروں کے تمام اخراجات زکوٰۃ سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ کیا دینی اداروں کے اساتذہ کی تنخواہیں بھی فی سبیل اللہ کی مد سے دی جا سکتی ہیں؟ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت ہے، اس پر سورۃ بقرہ کی آیت 262 اور ایک ابن داؤد سنن ابی داؤد میں بھی اس کی دلالت ملتی ہے۔ مسلح جہاد سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا مطلوب ہوتا ہے، اور یہی مقصد دعوت اللہ اور اشاعت دین کے کام سے پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں فی سبیل اللہ کے مصداق میں شامل ہیں۔ اساتذہ جو کہ اپنے تمام ذرائع معاش سے الگ ہو کر دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہیں بھی فی سبیل اللہ کی مد سے دی جا سکتی ہیں۔ کیا دینی تعلیم کے اداروں کے طلباء کے وظائف اور کھانے پینے پر فی سبیل اللہ کی مد سے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح طور پر طالب علم کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، اس لیے طالب علم کے لیے جو وظائف دیے جا سکتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام فی سبیل اللہ کی مد سے کیا جا سکتا ہے۔ کیا دینی تعلیم کے اداروں کے تمام اخراجات زکوٰۃ کی مد فی سبیل اللہ سے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی، فکری بھی ہوتا ہے اور تربیتی بھی، اجتماعی بھی اور اقتصادی بھی، سیاسی بھی اور عسکری بھی، اور جہاد کی ان جملہ اقسام کے لیے مال اور امداد کی ضرورت ہے۔ البتہ اس میں ایک اساسی شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ جہاد کی ہر نوع میں تائید اور اعلاء کلمت اللہ مقصود ہو۔ اس طرح کی جدوجہد فی سبیل اللہ ہے، خواہ اس کی کوئی بھی قسم ہو اور خواہ اس میں ہتھیار استعمال کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ آج ہم اس دور میں دینی اداروں میں ایک اور نوعیت کے غازی تیار کرتے ہیں اور ایک اور قسم کی حفاظتی دستے تربیت دیتے ہیں، تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو علمی اور فکری انداز میں پیش کر کے نظریاتی فتوحات حاصل کر سکیں اور اسلام پر کیے جانے والے حملوں کی بہترین مدافعت کر سکیں۔ اس اعتبار سے دینی تعلیمی ادارے عظیم کام کر رہے ہیں، اور اس عظیم کام کے تمام اخراجات زکوٰۃ کی مد فی سبیل اللہ سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے زکوٰۃ رفاہی کاموں مثلاً تعلیم، بیماری، تجہیز و تکفین کے لیے دے دی ہے، تو کیا اس کی جانب سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا؟ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ مصارف پر ہی خرچ کرنا چاہیے، اس کے بغیر دی جانے والی زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ تعلیم، بیماری، تجہیز و تکفین جیسے رفاہی کاموں پر زکوٰۃ کا سرمایہ صرف کرنا شرعاً درست نہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، پھر چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ وقت پر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ مہینہ بھی رمضان کا ہے اور اس میں ہمیشہ مسلمان موسٹلی اسی میں نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر پچھلی کوئی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو اسے بھی نکال کے پورا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اس پر جمنے کی اور اس پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔